آئیے بیان کا آغاز کریں سے پہلے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام تمام غلامان رسول مل کر کے پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ آج میرے بیان کا موضوع ہے 70,000 مردے کیسے زندہ ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا یہ عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں بیان فرمایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو آج آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبہ کریمانہ کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے اور اس واقعے کے تناظر میں نئے سال کا کیا پیغام ہمارے لیے ہوگا انشاءاللہ وہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا مختصر سا تعارف، انٹروڈکشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کون ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یحنا علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر خیر آج ہم الحمدللہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز اور ذوالکفل بھی ہے۔ ابن العجوز کا مطلب ہوتا ہے بڑھیا کا بیٹا، اور ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے کفالت میں لینے والا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ابن العجوز کیوں کہا جاتا ہے اور ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے۔ لکھا ہے ابن العجوز کا مطلب ہوتا ہے بڑھیا کا بیٹا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اس لقب سے اس لیے یاد کیا گیا کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی امی جان بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ہے ایک ذوالکفل۔ ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے کفالت میں لینے والا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ 70 انبیاء کرام، 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کو شہید کرنے پر یہودی آمادہ ہو گئے تھے، ان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لیا اور شہید ہونے سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ذوالکفل کا لقب عطا کیا گیا۔ 70,000 مردے زندہ کیسے ہوئے؟ اب سنیے گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا مختصر سا تعارف، انٹروڈکشن پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے نام تقریباً ہمارا بچہ جانتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد ہمیں ان کا نام سننے میں بھی آ جاتا ہے، ان کے واقعات بھی پڑھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تقریباً 26 انبیاء کرام ہوئے ہیں قرآن مقدس کے اندر آیتوں میں جن کے نام ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اور ایک نام جو میرے دل میں لکھا ہوا ہے، حسنین کے بابا جان، حسنین کے نانا جان، بی بی فاطمہ زہرا کے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف میرے ہی نہیں بلکہ
ہر نبی کے مبارک دل پر جن کا نام لکھا ہوا ہے، جن کے مبارک نام سے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ سورت موجود ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر جناب، تو میں عرض کر رہا تھا کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ یا تو ہم نے سنا نہیں ہے، جن کا نام پہلی مرتبہ ہوتا ہے، لیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے وہ نئی انفارمیشن ہوتی ہے، نئی معلومات ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ جیسے بھی میں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام لیا، شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بھی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتایا، حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر ہم میں سے کس نے ان کا نام سنا؟ ایسے اور نبی، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن مقدس میں موجود ہے سورۃ البقرہ میں۔ یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلائے رکھا۔ کبھی موقع ملے گا ان کا واقعہ پورا سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی ایک بہت مشہور نبی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے ان کا نام نہ سنا ہو۔ خیر، 70,000 مردے زندہ کیسے ہوئے، اس کا واقعہ سنیے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، عبرت خیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی جس شہر میں رہتے تھے، اسی شہر میں ان کی ایک قوم رہتی تھی، اور قوم کے افراد کی تعداد تھی 70,000۔ ایک مرتبہ اس شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اس طاعون کی پھیلنے والی بیماری کی وجہ سے قوم کے دلوں میں موت کا ڈر بیٹھ گیا، لگا کہ اب تو ہم گئے، بھاگو۔ لوگوں نے بغیر پرمیشن کے، حضرت حزقیل علیہ السلام کی بغیر اجازت کے بھاگنا شروع کر دیا، اور سب کے سب 70,000 کوانٹٹی بتائی گئی ہے روایتوں میں، سب بھاگ گئے۔ اور شہر کے باہر ایک جنگل تھا، اس جنگل کے سنسان بیابان میدان میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے، وہیں رہنے لگے۔ کس سے بھاگ رہے ہیں بھائی؟ موت سے، کہیں موت آ نہ جائے۔ ہمارے یہاں کچھ ٹائم پہلے کورونا وائرس کی تباہ کاری نے طوفان برپا کیا، تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ جس کے بارے میں میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک موجود ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مگر کورونا وائرس کی تباہ کاری نے جو بہت سارے نقصان ہماری سوسائٹی میں ڈالے، ان میں ایک نقصان یہ بھی رہا کہ ہم لوگوں نے آپس میں مصافحہ کرنا بھی بند کر دیا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اور معاف کرنا بڑی کڑوی لگنے والی بھی بات ہے۔ سب نے نہیں، الحمدللہ ہم نے تو نہیں چھوڑا، لیکن کئی لوگ آپ کو اسے ملیں گے ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے کورونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے اس سنت کو ہی چھوڑ دیا۔ ارے بھائی، جب آپ ایک مسلمان سے مصافحہ اس لیے نہیں کر رہے کہ میں اس کے ٹچ میں آ جاؤں گا، اگر یہ معاملہ پوزیٹیو رہا تو کہیں میں بھی اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، تو پھر آپ معاف کیجئے گا، اپنے بچوں کو ہاتھ مت لگائیے، اپنی زوجہ محترمہ کو ہاتھ مت لگائیے، اپنی ماں کو، اپنے والد صاحب کو ہاتھ مت لگائیے، دیوار کو ہاتھ مت لگائیے، دیوار تو دیوار، اپنے کپڑے کو بھی ہاتھ مت لگائیے۔ نہ جانے کہاں کس جگہ پر کب کورونا وائرس اٹیک کر دے اور آپ اس کی چپیٹ میں آ جائیں۔ تو یقیناً ہمیں احتیاط کرنی ہے، احتیاط 1000 دواؤں سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کون سے احتیاط ہے کہ اس احتیاط کے نام پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہی قبر پیٹ پیچھے ڈال دیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، سننے میں آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی میری خبر نہیں ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ملتی ہے وہی بتا رہا ہوں۔ خیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جناب حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم اس طاعون کی بیماری کے ڈر سے شہر کے باہر بھاگ گئی اور جنگل میں جا کر ایک سنسان چٹیل میدان میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی ناپسند لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اللہ جو حکم سے فرشتہ جنگل میں پہنچا اور پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر کے اس نے زور سے بڑی خطرناک چیخ نکال کر کے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ عربی کا لفظ ہے، ماتا یموتو سے بنا ہے، موتو۔ اسٹوڈنٹ جو ہمارے عربی گرامر کے وہ سب جانتے ہیں کہ باب نصر ینصرو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ موتو کا مطلب ہوتا ہے تم سب مر جاؤ۔ جیسے ہی اس فرشتے نے اللہ کی طرف سے آ کر کے چیخ لگائی نا، اتنی خطرناک اور ڈینجر آواز تھی کہ کان کے پردے پھاڑ دیے، اور یک دم زدن میں ایک ساتھ وہ 70,000 جو آپ کی قوم کے لوگ تھے وہی ڈھیر ہو گئے۔
کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی طاعون کی چپیٹ میں نہیں تھا. اچانک بس جیسے فرشتے کی چیخ سنی, کان کے پردے پھٹ گئے اور سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے, وہیں مر گئے. 8 دن تک ان کی لاش بے گور و کفن سنسان بیابان چٹیل میدان میں پڑی رہی. پاس کے گاؤں دیہات والوں کو کب پتا چلا؟ 8 دن کے بعد, جب ان کی لاشوں سے بدبو اٹھنے لگی اور اس بدبو نے, اسمیل نے پورے ماحول کو گندا کیا. اب یہ بدبو اسمیل پھیلتے پھیلتے پاس کے گاؤں دیہاتوں تک پہنچی. وہ لوگ آئے, اب رحم بھی آ رہا تھا کہ کیا کریں, مگر اتنی بڑی تعداد میں, تو وہ مجبور تھے نہ تو ان کے لیے قبر کھود سکے نہ ہی کفن کا انتظام کر سکے, چھوڑ دیا ایسے ہی. رحم آیا نا, ان پاس کے گاؤں دیہات کے لوگوں نے چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دی. کیوں؟ تاکہ کوئی درندہ آ کر کے اٹیک نہ کرے اور ان کو کھانا ڈالے. خیر, دن گزرتے رہے, ان کے جسموں سے گوشت جڑ چکا تھا, بال جو ہے ختم ہو چکے تھے, کھال اتر چکی تھی, ہڈیاں تھی خالی. اب اتنے دن گزر چکے تھے کہ ہڈیاں تھی جو بکھری بھی پڑی تھی. ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ سے گزر ہوا, تو آپ نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی, آپ کا دل بھر آیا, آپ رونے لگے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور کہا, یا اللہ, یہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یا اللہ, ان لوگوں سے نادانی میں یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میری بغیر اجازت کے, صرف طاعون کی بیماری کے ڈر سے ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دی, یہاں پر آ کر پناہ لے لی. یا اللہ, تو جانتا ہے کہ ان سے مجھے بڑی محبت تھی اور یہ میرے ساتھ رہتے تھے, میرے شہر کے رہنے والے تھے. یا اللہ, اس طرح یہ ایک ساتھ انتقال کر گئے, اتنی بری موت مر گئے. یا اللہ, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو کرم کر دے. رو رہے حضرت حزقیل علیہ السلام, آنسو بہا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور وہی فرمائی, اے حزقیل, آپ ایک کام کرو, ان پڑی ہوئی بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دو, اے ہڈیوں, اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تم سب آپس میں مل جاؤ. جیسے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا یہ فرمان ہڈیوں کو سنایا, بکھری ہوئی ہڈیوں کے اندر حرکت پیدا ہوئی, حرکت پیدا ہوئی, اور جس انسان کے ڈھانچے کی ہڈیاں تھی اسی ڈھانچے سے جڑنے لگی. جڑتے جڑتے ہر انسان کا پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا. پھر اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا, حزقیل, اب کہہ دو ان سے, اے ہڈیوں, گوشت پہن لو. جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان مردہ ہڈیوں سے فرمایا گوشت پہن لو, ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو گیا. پھر آپ نے اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا, حزقیل, اب ان سے کہہ دو کہ اٹھ جاؤ. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا فرمان ان کو سنایا. دم زدن میں اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر جان آ گئی اور وہ یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, معافی مانگی اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے آباد ہو گئے. ان کے اندر, یعنی ان کے آنے والی نسلوں میں ان کی اس نافرمانی کی نشانی باقی رہ گئی. اور جانتے وہ نشانی کیا تھی؟ جب ان کے یہاں کوئی لڑکا یا لڑکی جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی تو اس کے بدن سے بدبودار لاش کی بدبو آتی تھی, سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی. یہاں تک کہ یہ لوگ جب کوئی کپڑا پہنتے وہ کپڑا پہنتے ہی کفن بن جاتا, اور وہ کفن میلا بھی ہوتا. جیسے قبر میں مردے کو رکھ دیا جائے, کچھ دن کے بعد اس کا کفن میلا ہو جاتا ہے. جس کو اللہ سلامت رکھے وہ تو بچا رہے گا, کیونکہ جبی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لیکن جو گناہگار ہیں یا جو عذاب قبر میں معاذ اللہ استغفر اللہ گرفتار ہیں, کسی بھی اینگل سے ان کا کفن میلا ہو گیا, تو کفن میلا ہونے کے بعد کس طرح دکھتا ہے, تو ان کے کپڑے پہلے کفن بن جاتے پہنتے ہی, اور پھر اس کے بعد میلے بھی ہو جاتے. اور یہاں تک تفسیر ساوی میں, تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ آج تک ان یہودیوں کی اولادوں میں جو دنیا کے اندر ہیں, آج تک جو ان کی اولادوں میں ہے, ان کے اندر بھی اس طرح کی نشانی آج پائی جاتی ہے. جناب حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ جو عبرت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا نصیحت آمیز بھی ہے, وہ آپ نے بھی سماعت فرمایا. اس کو میں نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عجائب القرآن, اس سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تفسیر ساوی اور تفسیر روح البیان کا حوالہ اس میں دیا ہوا ہے. اس واقعے میں اب غور کیجئے اور غور کیجئے اور غور کیجئے. غور در غور کرنے کے بعد
آپ کو بہت ساری پوائنٹ کی باتیں اور بہت ساری سیکھنے کی باتیں ملتی چلی جائیں گی. ایک جو فرنٹ پر ہے، یوں سمجھیے کہ اس واقعے سے جو نکلنے والے پوائنٹ سے سب سے ہیڈ لائن پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. دنیا کے اندر ایسے نکتے ڈھیٹ قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے مگر وہ بھی موت کو مانتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر ایک نے پینا ہے. موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے. موت ایک ایسا لباس ہے جو ہر ایک نے پہننا ہے. قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ شاید ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. 2022 کا یہ سال گزار کر 2023 کے سال کی آمد پر خوشیاں منانے کی پلاننگ کرنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں گے، کب تک زندہ رہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے؟ یقیناً معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، بس اتنے مجبور ہیں ہم، صرف اتنا جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، ان 3 سوالوں کے جواب نہ تو مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کے بال سفید ہو جائیں تو اسے موت آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تب موت آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ کمر سیدھی تھی اب جھک گئی اب موت آئے گی. یہ تو احسان ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کہ وہ کسی کے پاس آنے سے پہلے اپنا قاصد بھیج دیتے تھے، اپنا قاصد روانہ کر دیتے ہیں اس کے پاس. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی اور حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی آپس میں دوستی تھی. تو ایسے ہی ملاقات کے لیے ایک بار ملک الموت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل ملاقات کے لیے آئے، روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہتے ملاقات کے لیے آیا ہوں، دوستی تھی آپس میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اسرائیل جب کبھی تم میری روح قبض کرنے کے لیے آنے لگو تو آنے سے پہلے اپنا قاصد بھیج دینا، اپنا میسنجر بھیج دینا، تاکہ اس کے ذریعے میں سمجھ لوں کہ اب میرا بھی وقت وصال آ رہا ہے، میرا بھی موت کا وقت آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. دن گزرتے رہے اور ایک زمانہ بیتنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اسرائیل میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پہلے اپنا میسنجر بھیج دینا، اپنا قاصد بھیج دینا، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ تم اب میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، حضور کمر سیدھی ہونے کے بعد کمر کا جھک جانا یہ میرا قاصد ہے، تندرستی کے بعد بیماری کا جانا یہ میرا قاصد ہے، اور کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا جانا یہ بھی میرا قاصد ہے. حضرت صحت مندی کے بعد اب آپ کی جسم میں کمزوری آ گئی، میرا قاصد آ چکا. کالے بالوں کے بعد سفید بال آ چکے، میرا قاصد آ چکا. کمر آپ کی پہلے سیدھی تھی اب جھک گئی نا، کمزوری آ گئی، میرا قاصد آ چکا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جن کے پاس حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام کے قاصد آ چکے؟ مگر کیا کہیے سستی کا، کیا کہیے غفلت کا. فیوچر پلاننگ اتنی ہے کہ وہاں پر میری ایک زمین ہے، وہاں پر میری ایک زمین ہے، وہاں پر میری ایک زمین ہے، وہاں پر مجھے جناب والا ایک مال کھڑا کرنا ہے، شاپنگ ہال کھڑا کرنا ہے، اور جناب والا مجھے وہاں پر ایک مکان بنانا ہے، کرائے پہ چلاؤں گا. اتنی فیوچر پلاننگ ہے. شداد کی بھی کتنی فیوچر پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں اسے جنت بنائی تھی. کئی سالوں کے بعد جا کر کے اس کی جنت تیار ہوئی. عالم موالی پہنچے، سرکار چلیے جنت تیار ہو چکی. گھوڑے پر بیٹھا، خدام کو ساتھ لیا، اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنی جنت کے مین گیٹ پہ ہی تو پہنچا تھا. حضرت ملک الموت علیہ السلام آ گئے، ٹیٹ ہوا، پکڑ لیا، نکال لی روح. وہی دھلام سے گر پڑا. یعنی جس نے اپنا اربوں خربوں کا پیسہ جس جنت کو تیار کرنے میں لگوایا تھا، اس جنت کو وہ وزٹ بھی نہ کر سکا، اس جنت کو دیکھ نہ سکا. جناب ملک الموت علیہ السلام آئے، روح قبض کر کے لے گئے. جناب ہماری زندگی پانی کے اس اوپر تیرنے والے ایک گولے کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. ہماری زندگی اس برف کی طرح ہے جو پگھلتے 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 ایک دن ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم اس امید پر ہیں کہ ہمیں 2023 کا نیا سال مل جائے گا؟ گارنٹی تو میرے پاس بھی نہیں ہے
اور گارنٹی آپ کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی موجودگی میں برتن اٹھایا, بسم اللہ پڑھی, پانی پینے لگے, مگر پانی پینے سے پہلے ارشاد فرمانے لگے, میرے صحابہ میں نہیں جانتا کہ پانی کا گھوٹ میرے حلق سے نیچے اتر جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ملک الموت علیہ السلام آ جائے. دیکھیے آپ, یہ قبر جو قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں, فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, قبر روزانہ 5 بار آواز لگاتی ہے. کیا آواز؟ اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے. اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے, ان قریب میرے پیٹ میں آ کے روئے گا. اے آدمی تو میری پیٹھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے, ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے. اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے, ان قریب میرے پیٹ میں تو آ کر کے غمگین ہوگا. اے آدمی میری پیٹھ پر تو گناہ کرتا ہے حالانکہ ان قریب میرے پیٹ میں آ کر کے مبتلا عذاب ہوگا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, میرے اندر تجھ کو سن ہوگی وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا, اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال ساتھ لیتا آئے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سائنس نے, ڈاکٹری نے بڑی سے بڑی بیماری کی دوا دریافت کر لی کہ اس کا یہ علاج ہو سکتا ہے. کورونا وائرس اگرچہ ایک حقیر سی بیماری ہے, حقیر سی چھوٹی سی نظر نہ آنے والی اتنی سی معمولی سی بیماری ہے, لیکن ہے تو بڑی خطرناک. اس کا علاج بھی ڈاکٹر نے دریافت تو کیا دریافت. آپ جناب والا یہ لے لیجیے, یہ میڈیسن لے لیجیے, یہ علاج ہے, لیکن 2 بیماریاں ایسی ہیں سائنس گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے مر جائے گی, مگر ان دونوں بیماریوں کا علاج وہ نہیں لا سکتی. ایک ہے بڑھاپا اور ایک ہے موت. ان دونوں کا کوئی سیلوشن نہیں ہے, ان کا کوئی حل نہیں ہے. بڑھاپا اس کی کوئی دوا نہیں, ایسا نہیں کہ کوئی بوڑھا ہے تو اب جوانی آ جائے گی, نہیں. اور موت, جس کی موت آ گئے وہ چاہے کہ مجھے واپس زندگی مل جائے, اب اسے زندگی نہیں ملنے والی. یاد رکھیے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. ریاکاری میں, دکھاوے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے, بس ایسے ہی غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے. ہم پتہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے میں جب پیدا ہوا تھا تو کچھ دن کا بچہ تھا, پھر 1 سال کا ہوا, 2 سال کا ہوا, اب 30 سال 35 سال 40 سال کا ہو گیا, میں بڑا ہو رہا ہوں. بزرگان دین فرماتے ہیں وہ نادان انسان, حقیقت یہ نہیں ہے تو بڑا ہو رہا ہے, حقیقت یہ تو چھوٹا ہو رہا ہے. کیسے؟ فرمایا ایسے کہ جب تو پیدا ہوا تھا, فار ایگزامپل تو پیدا ہوا تھا تو موت تیری اتنے دور تھی. جب تو 1 سال کا ہوا موت سے اتنے قریب ہو گیا, 2 سال کا ہوا اتنے قریب ہو گیا, 5 سال کا ہوا اتنے قریب ہو گیا, 20 سال کا ہوا اتنے قریب ہو گیا. اب تو خود سوچ, یہ تو بڑا ہو رہا ہے کہ چھوٹا ہو رہا ہے؟ تیرا اٹھنے والا ہر قدم اور گھڑی کا چلنے والا ہر سیکنڈ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے. تو نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ یاد رکھنا, سب سے بڑا عقل مند ڈاکٹر نہیں ہے, سب سے بڑا عقل مند انجینئر نہیں ہے, سب سے بڑا عقل مند پروفیسر نہیں ہے, سب سے بڑا عقل مند کوئی لیکچرار نہیں ہے, سب سے بڑا عقل مند پائلٹ نہیں ہے, سب سے بڑا عقل مند کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. میں سب سے بڑے عقل مند کی بات کر رہا ہوں, بہت عقل مند کی بات نہیں کر رہا, ورنہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. میں پاگل ہوں کہ جو میں نے اتنے سال ڈاکٹری میں لگا دیے. ڈاکٹر صاحب ناراض مت ہوئیے, اس لیے کہ میں نے سب سے بڑے عقل مند کی بات کی ہے, بہت بڑے عقل مند کی نہیں. ورنہ الحمدللہ مفتی صاحب بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں, عالم دین بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں, مگر میں بہت بڑے عقل مند کی بات نہیں کر رہا, میں سب سے بڑے عقل مند کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ کی قسم سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس حال میں جائے گا کہ میرا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہوگا. سب سے بڑا عقل مند وہ ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. 2022 کا سال گزار کر 2023 میں انٹری کرنے والوں, حالانکہ ابھی انٹری ہوئی نہیں ہے, ابھی پورے 24 گھنٹے ہمارے پاس باقی, بلکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہیں. ہمیں یہ غور کرنا ہے. دیکھیے گا, ہو سکتا اب سے لے کر کے کل رات 12 بجے سے پہلے, یعنی کہ 1 جنوری شروع ہونے سے پہلے ہمارے اسی مین راستے سے آپ کو کوئی جنازہ جاتا ہوا نظر آ جائے گا. شاید وہ جنازے کے پلنگ پر لیٹنے والا مردہ
اس انتظار میں ہوگا کہ میں بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ نیو ایئر نائٹ مناؤں گا، مگر اس کی یہ خواہش ہی رہ گئی، اس کا ایک سپنا ہی رہا، وہ پورا نہ ہو سکا۔ اگر ہم نیو ایئر نائٹ منائیں، سب سے پہلی بات، اگر عیسائیوں کے طریقوں پر، یہودیوں کے طریقوں پر، دشمنان اسلام کے طریقوں پر، غیر مسلموں کے طریقے پر، اور معاذ اللہ اسلام اور شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے طریقوں پر اگر ہمیں کرنا ہے، تو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجئے، دل میں محفوظ کر لیجئے۔ میرے حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا نا، نقالی کرے گا اس قوم کی، میرے حضور فرماتے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کا ٹائٹل دینے والوں اور اپنی ذات پر مسلمان کا لیبل لگانے والوں، میرے حضور نے آپ کو مسلم جماعت سے باہر کر دیا ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں، دشمنان اسلام کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اپنے اوپر ترس کھائیے، اور خاص طور سے میں ہمارے وہ بڑے بزرگ اسلامی بھائی جو ہمارے باپ سمان ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی عمر 40 سال ہو چکی یا اس سے زیادہ ہو چکی تو آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ سنیے میرے حضور کی حدیث، میرے آقا فرماتے جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے، اس کے باوجود اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہ ہو سکے، اسے جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بال سفید ہو گئے مگر نماز کی کوئی پابندی نہیں، بڑھاپا آ رہا ہے مگر سجدوں کی کوئی توفیق نہیں، بڑے ہو رہے بڑے لیکن ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا، زندگی گزر رہی ہے مگر سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں وضو کے فرض نہیں معلوم کہ وضو میں فرض ہیں تو کتنے ہیں، بھلے وضو روزانہ کرتے ہیں۔ بندہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ میری مسلم قوم کو آج یہ پتہ نہیں کہ بندہ پاک کیسے ہوتا ہے۔ میں مدنی قافلوں میں جاتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، السلام علیکم، خیریت سے؟ آئیے، آپ کی مسجد میں مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، آپ بھی چلے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں انشاءاللہ، کچھ دین کی باتیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی کیا ناپاک ہوں، استغفر اللہ۔ کون بول رہا ہے؟ ہندو بول رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی سکھ عیسائی بول رہا ہے؟ نہیں۔ وہ بول رہا ہے جو بولتا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث خود میں نے پڑھی، میرے حضور فرماتے ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن ناپاک نہیں رہتا۔ اور تو ناپاک اور باہر گھوم رہا ہے، اگر ناپاک واقع میں ہو گیا ہے، ایک تو ہو سکتا ہے بہانے بازی کر رہا ہو، مسجد میں جا، کیونکہ مسجد کے نام پہ کئی لوگوں کو موت آتی ہے، مسجد میں نہیں جاؤں گا، ہاں گھنٹوں بھی ڈبا کے ان کو سنیما ہال کی پکچریں دکھوا لو، وہاں بیٹھ جائیں گے مگر مسجد میں نہیں جائیں گے۔ خیر، ان کا قصور بھی کیا کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں انہی کو بلاتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی تو روئیے، 2022 سال ختم ہونے میں ایک دن باقی، روئیے کہ میرے مالک یہ میری خطائیں تھیں، یہ میری بہت زیادہ کاہلیاں تھی، غفلتیں تھی کہ تیرے گھر میں نہیں آ پایا، میں اذان سنتا تھا مگر نہیں آیا مسجد میں، اذان سنتا تھا مگر سجدوں سے محروم رہا میں، لیکن مالک اب جو ہو گیا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے توبہ کرتا ہوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اور اپنے کاروبار کو، اور کاروبار کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، میرے بڑے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے کاروبار کو پاک کیجیے، اسکیننگ کروائیے کسی مفتی اسلام سے کہ میں یہ کاروبار اس طریقے سے کرتا ہوں، چیک کیجیے شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے صحیح تو کر رہا ہوں نا۔ سوچتے ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈنڈیاں مار دیتے ہیں، حلال کے پیسے جو آتے ہیں وہ حرام کے بن جاتے ہیں، اور جو ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں نا، دھوکہ دھڑی کرتے، جھوٹ بولتے، ان کا عذاب کتنا خطرناک ہے، ایک جھلک ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ گھبراتے ہوئے حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بہت پریشان ہیں، مکے شریف آ رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ کرنے کے لیے، ہمارا ایک بھائی جو ہمارے قافلے میں تھا اس کا انتقال ہو گیا، بیچ چٹیل میدان میں انتقال ہوا۔ خیر، ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، غسل و کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کی قبر کھولی نا دفن کرنے کے لیے، وہ قبر سانپوں سے بھر گئی، قبر جو ہے سانپوں سے بھر گئی۔ دیکھو دنیا کے اندر جب ہم گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ، کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے بعد کے لوگوں کے لیے، ہماری لاش اور جنازے دیکھنے والوں کے لیے عبرت چھوڑ دی جاتی کہ تم توبہ کرنا،
کیونکہ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. وہ لوگ کہنے لگے حضرت ابن عباس سے حضرت ہم نے جب قبر کھودی وہ قبر سانپوں سے بھر گئی. خیر ہم نے جیسے تیسے دور سے مٹی ڈالی اسے بند کیا, دوسری قبر کھودی, وہ کھودی تو اس میں اور زیادہ سانپ تھے. ہم استغفر اللہ پڑھنے لگے معاملہ کیا ہے. خیر ہم نے مٹی ڈال کے اس کو بھی بند کیا, اس سے دور بہت دور جا کر کے تیسری قبر کھودی, اس کو کھودی اس میں اور سانپ تھے. ڈر گئے, اتنی زیادہ تاخیر ہو چکی, ہمیں آگے سفر بھی کرنا تھا, بڑے پریشان. خیر اس کو لے دے کے وہیں چھوڑا اور آپ کے پاس آئے حضرت مسئلہ پوچھنے کے لیے, بتائیے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم تو علماء کے پیچھے, عالم دین جو کہیں گے شریعت کی روح سے ہم وہی اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. آپ یہ بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اسے اسی سانپوں بھری قبر کے اندر دفن کر دو. خدا کی عزت کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری دنیا کی زمین کھود ڈالو گے ہر جگہ سانپوں کو پاؤ گے. لوگ ڈر گئے, استغفر اللہ پڑھتے واپس گئے اور مجبوراً اس گناہگار شخص کو اسی سانپوں بھری قبر میں ڈال دیا دور سے, اور جیسے تیسے مٹی ڈالی بھاگا ہے. اب گئے اپنے گھر, اور جب اس مرحوم کا ساز و سامان لے کر کے اس کے گھر پہنچے, اس کی بیوہ کو پہنچایا اندر, پوچھوایا کہ تمہارے شوہر نامدار آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ ہم نے اتنا خطرناک عذاب ان کا ملاحظہ کیا. تو ان کی بیوہ نے اندر سے یہ کہلوایا میرے شوہر نیک نمازی تھے. او نیک نمازی ہو, سنو, ادھر نمازیں پڑھتے باہر گالیاں بکتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھتے ادھر غیبتیں کرتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھتے ادھر چغل خوری کرتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھتے ادھر ڈنڈی مارتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھتے ادھر ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھتے ادھر دھوکہ دیتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ دو پالیسی چلے گی نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جا کر کے دفن کیا اس کو, اس کے گھر پہنچے, بیوہ سے پوچھوایا تو بیوہ نے ریپلائی اندر سے دیا کہ میرے شوہر نامدار بڑے نیک نمازی تھے مگر ان کے اندر یہ عادت تھی کہ یہ اچھے مال میں جو لو کوالٹی کا تھرڈ کوالٹی کا جو مال ہوتا ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ گیہوں بیچتے تھے, اچھی کوالٹی کے گیہوں بیچتے تھے, اس میں سے اچھی کوالٹی کے کچھ گیہوں بچا لیتے تھے گھر والوں کے لیے اور دوسرے تھرڈ کوالٹی کے اس میں ملا دیتے تھے. جی بھائی, اور یوں بیچا کرتے تھے, یہ ان کی عادت تھی. اور دودھ بیچنے والوں اپنی عادت سدھار لو. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, میرے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو, میرے بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, مگر اس زمین پر فرعون اور قارون جیسے بڑے بڑے لوگ آئے, اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے پایا. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. تو سامنے والے سے آپ کہہ رہے ہو خدا کی قسم, گلا پکڑ لیتے ہو آپ, تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہو ایک بوند پانی نہیں ہے, اور اندر جا کے بالکل کمرے کے اندر گھس کے وہاں پانی ملا کے لائے, اور سامنے والوں کو اللہ کی قسمیں کھا کے بتا رہا دیکھ لو بالکل پیور ایک دم, ایسا دودھ تو پورے مارکیٹ میں نہیں ملے گا. پھر آپ کے جھانسے میں آ کر کے بندہ لے ہی لیتا ہے, کتنی قسمیں کھا رہا ہے آپ. خیر یہ ملاوٹ والا کاروبار ہمارے مارکیٹ میں چل ہی رہا ہے. میرے حضور فرماتے من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بیان کا آخری پوائنٹ یہی ہے, اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, یہ زندگی رب نے اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اسی زندگی میں موت کی تیاری کریں. یہاں رہتے ہوئے پیسے کمانا منع نہیں ہے, حلال طریقے سے کمائیے ماشاءاللہ, حلال طریقے سے آپ بلڈنگیں کھڑی کیجیے ماشاءاللہ, حلال طریقے سے بزنس کھڑا کیجیے ماشاءاللہ, بہت اللہ آپ کے رزق روزگار میں خوب ترقی دے, مگر ڈنڈی مت ماریے, ملاوٹ والا مال مت بیچیے, اور کسی بھی اینگل سے اپنے بھائیوں کو گراہکوں کو دھوکہ مت دیجیے, اس لیے کہ دھوکہ دینا بڑا مہنگا پڑے گا. آج تو ہو سکتا ہے آپ دھوکہ دیں تو 1 روپے کا مال 10 میں ٹکا دیں آپ. یہ جو 9 روپے آپ نے اوپر کمائے ہیں نا, یہ بڑے خطرناک ہے, یہ بڑے خطرناک ہے. اس لیے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حرام کماتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کھلاتا ہے, بہت لعنتیں برستی ہیں. دعائیں بھی اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی. جی ہاں, اسٹیپ بیان کیے گئے حدیث شریف میں کہ کس کس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے پہلی سیڑھی, پہلا اسٹیپ یہ بتایا گیا کہ جو حرام کماتا ہے, حرام کھاتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نیو ایئر نائٹ جو منا رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے مت منائیے. ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہو چکا, وہ ہو چکا, اور اگر زیادہ منانے کا شوق آ رہا ہے کیونکہ میرے فرینڈ ہی ایسے تو مجبور ہو گئے بھائی, آپ نمازی دوست بناتے تو کچھ اور بات ہوتی, اللہ سے ڈرنے والے دوست بناتے تو کچھ اور بات ہوتی, لیکن اب ایسے بگڑے ہوئے دوست بنا لی, معاف کرنا, جو پکڑ کے آپ کو رسی باندھ کے لے کے جائیں گے اپنی گاڑی پہ پیچھے کھینچتے ہوئے کہ چل ہمارے ساتھ, دیکھو کون چھڑاتا ہے. جب اتنے مجبور آپ ہو گئے تو جائیے, لیکن وہاں جا کر نیو ایئر نائٹ منانا ہے نا, جاؤ وہاں بیٹھو, تسبیح لو ہاتھ میں, سبحان اللہ پہ کر نیو ایئر نائٹ مناؤ, درود شریف پڑھ کے نیو ایئر نائٹ مناؤ, تاکہ نیک نئے سال کا آغاز ہمارا ہو تو اچھے طریقے سے ہو,
اللہ کی तस्बीह पढ़ते हुए हो, रसूल पाक पर दुरूद पढ़ते हुए हो, अल्लाह अल्लाह करते हुए हो, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2023 का नया साल शुरू होगा और अल्लाह पाक की तरफ से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। एक नई उम्मीद के साथ और नई नीयतों के साथ इस नए साल का आगाज कीजिएगा। आखिर में एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। आप हजरात जानते हैं कि हमारे यहाँ अंजुमन फैज़ान रज़ा की जानिब से हर साल एक अजीमुशान प्रोग्राम हम करते हैं, सालाना इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह ताला वो 24 फरवरी 2023 जुमा के दिन बाद नमाज इंशाअल्लाह नवाब के चौराहे पर अजीमुशान पैमाने पर होगा। पूरी जो भी उसकी तैयारी वगैरह हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो उस प्रोग्राम को मैनेजमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक सालाना इज्तिमाई गोट उठाते हैं, जिसमें आप हजरात ताउन भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये आने वाली 7 जनवरी 2023 जब ये आ रही है, इंशाअल्लाह सैटरडे का दिन रहेगा, तो इंशाअल्लाह ये हमारी सालाना गोट रहेगी। आप तमाम इस्लामी मेरी गुजारिश है कि आप तमाम इस्लामी भाई उसी गुजारिश है कि इस गोट में हमारा भरपूर ताउन करें, साथ दें। कई इस्लामी भाई की तरफ से हमारी गुजारिश थी कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुलाया जाए, तो तमाम इस्लामी यहाँ बैठे हुए भी माशाअल्लाह, उन सबके लिए मैं खुशखबरी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपकी मोहब्बत को कबूल करते हुए एक बार फिर माशाअल्लाह तारीख दे दी है। माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिर तशरीफ ला रहे हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है 7 जनवरी को होने वाली इस इज्तिमाई गोट में आप भरपूर ताउन कीजिए, अल्लाह पाक आपको खूब बरकत दे। अगर आप अभी नमाज जुमा के बाद अभी हाथ टिकट लेना चाहें तो हमारे जो मौज़ीन सब तकबीर कहते हैं सईद भाई उनसे रब्ता कर लीजिएगा, और जो हमारे समय डायरी लेना चाहें पूरी तो डायरी भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।